ایک بھائی عظیم الدین صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ نماز فجر رمضان میں تو آسانی کے ساتھ میں ادا کر لیتے تھے، لیکن ابھی جگنا مشکل ہو جاتا ہے، تو کیا طریقہ کار اختیار کریں کہ فجر کی نماز کی ادائیگی آسان ہو جائے؟ نماز فجر کے بارے میں ایک صہیونی فوج کے قائد نے کہا تھا کہ مسلمان ہم پر اس وقت فتح حاصل کر سکتے ہیں جب ان کی تعداد فجر کی نماز میں اس قدر ہو جائے جس قدر جمعہ کی نماز میں ہوتی ہے۔ جی ہاں، نماز فجر کی بہت اہمیت ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم واقعی مسلمان سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے جس طرح سے ہم رمضان میں فجر کی نماز کی پابندی کرتے تھے، رمضان کے بعد بھی اس کی پابندی ہونی چاہیے اور کسی صورت میں اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، طریقہ آسان ہے۔ سب سے پہلے ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ فجر کی نماز کی بہت اہمیت ہے اور اس کی ادائیگی ہمیں کرنی ہی ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ احساس اگر آ جائے گا اور عزم رکھیں گے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ میں ہم فجر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ چونکہ ہمارے اندر عزم نہیں ہوتا، پختہ ارادہ نہیں ہوتا، اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی کام میں پختگی نہیں ہوگی تو ہم نہیں کر سکتے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اگر ہماری ڈیوٹی ہو 3 بجے تو آسانی کے ساتھ میں ہم جگ جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں ڈیوٹی کے لیے جگنا ہی ہے۔ بالکل ویسے ہی فجر کی نماز کی اہمیت کو ذہن میں بیٹھائیں گے اور یہ عہد رکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں فجر کی نماز پڑھنا ہے تو آسانی کے ساتھ میں ہم فجر کے لیے جگ سکتے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ پہلا طریقہ ہوا کہ عزم ہو، پختہ ارادہ ہو۔ دوسرے نمبر پر ہم الارم گھڑی کا استعمال کریں۔ اپنے ساتھ سونے والوں کو کہہ دیں کہ جب وہ جگیں گے تو ہمیں جگا دیں، یا کوئی دوست ہیں جو فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں انہیں کہہ دیں کہ وہ نماز کے وقت میں بیدار کر دیا کریں۔ تو الارم گھڑی کا استعمال کریں، اپنے سے ذرا دور اس گھڑی کو رکھیں اور کسی ساتھی کو بھی کہہ دیں کہ وہ بیدار کر دیا کریں۔ اسی طرح سے سونے سے پہلے کم کھائیں اور دیر رات تک جگے رہنے کی جو عادت بن جاتی ہے اس عادت کو سب سے پہلے اپنے اندر سے نکالیں، کیونکہ اگر ہم دیر رات تک جگے رہیں گے اور 12 بجے کے بعد اگر سوئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ فجر کی نماز کی ادائیگی مشکل ہوگی ہی اور جگنا آسان نہیں رہے گا۔ ایک آخری نقطہ یہ ہے اس سلسلے میں کہ اگر فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اپنے اوپر یہ لازم کر لیں کہ میں آج اگر فجر کی نماز نہ پڑھ سکا تو آدھا دینار، 1 دینار، ربع دینار اپنی آمدنی کے حساب سے صدقہ کروں گا۔ یاد رکھیں، اگر اپنے اوپر یہ لازم کر لیتے ہیں نا تو شیطان آپ کو جگائے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ صدقہ کریں۔ اب وہ شیطان آئے گا جگانے کے لیے کہ اٹھ جاؤ فجر کی نماز پڑھ لو، حالانکہ شیطان حریص ہوتا ہے فجر کی نماز چھڑوانے کے لیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں میں سے ایک صدقہ اور خیرات، چونکہ پیسے نکالنا ایک آدمی پر بھاری پڑتا ہے، خود آپ اگر اپنے آپ سے یہ عہد کر لیں گے تو آسانی کے ساتھ میں فجر کی نماز ہی پڑھ سکتے ہیں۔ 1-2 دن اگر صدقہ کرنا ضروری ہوا تو بعد میں آپ خود بخود اس کے عادی ہو جائیں گے اور فجر کی نماز کی پابندی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ ایک بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی بچوں کی چھٹی کے ایام چل رہے ہیں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کریں۔ دیکھیں، ہمارے اکثر بچے اور بچیاں عصری درسگاہوں میں تعلیم حاصل کرتی ہیں جن کا نصاب تعلیم تقریباً مغربی طرز کا ہوتا ہے یا کم از کم مغرب کی چھاپ اس پر ہوتی ہے۔ اس ناحیہ سے اگر بچوں کو چھٹی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں دینی تعلیم پر زور دینا بہت ضروری ہے۔ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی چھٹی کا موقع ہے تو آسانی کے ساتھ میں دینیات کا کورس کرایا جا سکتا ہے، بچوں کو خود گھر میں بھی کرا سکتے ہیں۔ مسلم کمیونٹیاں بھی اس سلسلے میں اہتمام کرتی ہیں، سمر کیمپ کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ کسی طریقے سے انتظام کر کے ہم اپنے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ یہ رمضان
کے بعد یہ بہت بہتر فرصت ہے کہ بچوں کے اندر دینی مزاج پیدا ہو جائے، دینی صحبت ملے گی اور فضولیات سے بھی ہمارے بچے بچ جائیں گے اور اچھی تعلیم حاصل کر سکیں گے، قرآن کریم سیکھ سکیں گے اور دین کا رجحان بن سکے گا۔ برکیف ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے ساتھ میں خیر کا معاملہ فرمائے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جو لوگ کس طرح سے پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو زندہ رکھ تو ایمان پر زندہ رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔